الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے لیکن ہوتی خوشبو ہے۔ تو جس طرز سے آپ پڑھ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ طرز جو ہے جس کی آپ مانوس ہیں وہ طرز آپ کو نہ ملے، لیکن میں نے جن مشائخ سے وہ جس طریقے سے پڑھا ہے تو میں وہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے جو ہے آگے جو ہے ان مسائل کو پہنچاؤں۔ ایک ہوتا ہے تحریر کا انداز، ایک ہوتا ہے تقریر کا انداز۔ تحریر کا انداز جو ہے وہ مسلسل چلتا ہے، اس میں بار بار ایک چیز کو ذکر کرنا، پھر تحریر جو ہے نا کمزور ہو جاتی ہے۔ اور جو تقریر کا انداز ہوتا ہے اسلوب خطابی، اس میں خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے سامنے مخاطبین بیٹھے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان پر جو ہے وہ بار بار ایک بات کو دہرا دیا جاتا ہے، اور تحریر میں یہ بات ممکن نہیں ہوتی۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے، جو فیوضات الہیہ ہے اب وہ تفسیر تقریباً وہ بھی مکمل ہونے والی ہے، تو جن مشائخ سے میں نے پڑھا ہے ان سب سے کچھ نہ کچھ چیزیں لی ہیں، اور لینے کے بعد وہ گلدستہ تیار ہوا ہے۔ لیکن زیادہ جو چھاپ ہے ہم پر وہ ہے ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، جو میرے بہت ہی پیارے استاد تھے، اور میں نے اس سے 2-3 دفعہ وہ دورہ پڑھا۔ تو جس طرز سے اس وقت زیادہ یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، جو ہے نا ویڈیو ہو آڈیو ہو یہ زیادہ نہیں ہوتے، اور اس وقت بہت ہی کم ہوا کرتے تھے کہ جو اس کو منضبط کرے اس میں اپنے ریلوں میں۔ تو جن طرز سے انہوں نے پڑھایا ہے میں اب کوشش یہ کرتا ہوں کہ اسی طرز سے آپ کے سامنے وہ بات رکھوں۔ باقی رہی کہ ان کے پچھلے دلائل جو ہے کہ پچھلی باتیں کہ اس کا ربط کیا ہے اور اس کا جو ہے ماقبل صورت سے مضامین کے ساتھ تعلق کیا ہے، پیچھے جو مضمون چل رہے ہیں وہ کیسے ہیں، اس پر اس لیے بحث نہیں کر سکتے کہ آگے پیچھے پڑھ نہیں رہے، اس لیے ان کی بحث کرنے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھے گی۔ لہٰذا ہم صرف اور صرف اس صورت کے اندر ہی رہیں گے، اور اس صورت کے بارے میں جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اس صورت کا جس طرح کہ آپ سنتے رہے ہوں گے دعویٰ یہ ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے۔ عربی میں ایک ہوتا ہے مبارک، ایک ہوتا ہے مبارک۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت دینے والا، مبارک اس کو کہتے ہیں جس میں برکت آئی ہے۔ تو مبارک ہزاروں ہیں، قرآن مبارک ہے، نبی مبارک ہے، علم مبارک ہے، مکہ مدینہ مبارک ہیں، اور برکت لینے والے بے شمار۔ یعنی یوں سمجھیں کہ مبارک بے شمار اور مبارک صرف ایک ذات۔ جس طرح کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اس کا عام قریبی مفہوم یہ ہے کہ سبحانک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مخلوق کی کوئی صفت تجھ میں نہیں ہے، تو پاک ہے۔
مخلوق کی جتنی صفتیں ہیں سب عاجزی کے ساتھ بھری ہوئی ہے، سب لینے والی ہیں۔ مخلوق کی کوئی صفت تجھ میں نہیں ہے۔ اور وَبِحَمْدِک، تیری ساری صفتیں تیرے اپنے پاس ہیں، یعنی مخلوق کی کوئی صفت تجھ میں نہیں ہے اور تیری کوئی صفت جو ہے مخلوق میں نہیں ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، اگر یہ نام لیا جائے، بحث کی جائے کہ برکت کدھر سے آتی ہے، تو صرف تیرا ہی نام لیا جا سکتا ہے، اس کے سوا اور کسی کا نام نہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، تیرے نام میں برکت ہے، یعنی برکت لینے کہیں سے لینی ہو تو کس کا نام لیا جائے گا؟ کدھر کدھر سے برکتیں ملتی ہیں، تو صرف تیرے نام لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تیری ذات کے بارے میں بات کریں، وَتَعَالَى جَدُّکَ، کسی کے علم میں نہیں آ سکتی، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا اول ہے نہ اس کا آخر ہے، نہ اس کا حدود عرب ہے۔ ہمارا علم مخصوص ہوتا ہے، یا تو اشارہ کرو یہ فلاں چیز پتہ چل جاتی ہے، یا اس کا حدود عرب بیان کرے ہوئے، کوئی زمین لے جو تو اس کو حدود ہے، اس کے شمال میں کون ہے، مغرب میں کون ہے، مشرق میں کون ہے، مغرب میں کیا چیز ہے، جنوب میں کیا چیز ہے، یہ ہے ہو گیا پاکستان کا حدود عربہ، شمال میں کون سے ملک ہیں، مشرق میں کون سے ملک ہیں، مغرب میں کون ہے، جنوب میں کون ہے، تب حدود عربہ بیان ہوتا ہے۔ علم آتا ہے اس دو طریقوں سے۔ ادھر اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا حدود عربہ یہ ہے کہ فلاں جگہ بیٹھا ہے، فلاں جگہ یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے وَتَعَالَى جَدُّکَ، تیری ذات بلند اور برتر ہے، اس پر بحث کو نہیں کر سکتے۔ برکت صفتیں ساری تیری اپنے پاس ہیں، برکت صرف تجھ سے مل سکتی ہے، تیری ذات پر بحث نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمارا اور آپ کا تعلق کیا ہوگا؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ الہ عبادت تو کہتے ہیں، عبادت کا مفہوم آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا لغوی ترجمہ عبادت کا یہ ہے غایت التذلل، انتہا درجے کی عاجزی جس کے سامنے کی جائے، انتہا درجے کی جو تعظیم کے لائق ہو، وہ صرف تیری ذات ہے۔ بس جب کسی عاجزی کی یا کسی تعظیم کی انتہا بنے گی تو وہ تیری ذات ہے۔ اس لیے ہم تو اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت میں بہت سے قرآن مجید مضامین چھیڑتا ہے، اور اس میں یہ پہلی یہ ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس پر دلائل عقلی اور یہ بیان کیے گئے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ برکت دینے والی تیری ذات ہے۔ اب دیکھیں، اصول دین اور فروع دین، اصول دین کل 3 ہیں جس پر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور اصول دین کے لیے مخاطب سب لوگ ہیں۔ مسلمان تو مانے گا جب اس قبول کرے گا، لیکن پہلے ہر عقل مند آدمی کے لیے لازمی ہے، یعنی ہر انسان عقل مند کے لیے وہ ایک بات سمجھتا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ عقل کی بات ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میں خود بخود نہیں پیدا ہوا، میں آپ نہیں پیدا کرنے والا اپنے آپ کو، میرے ماں باپ پیدا ہونے کی شکل تو ہے لیکن میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا، اگر پیدا کرتے تو رہتے رہوں گا، وہ فوت ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، پیدا کرنے والے تو نہیں، پیدا ہونے کی ایک شکل ضرور ہے لیکن پیدا اس نے نہیں کیا، خالق نہیں ہے ماں باپ۔ عقل کا تقاضا ہے کہ میرا کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بھی عقل کا تقاضا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کی بات ماننی چاہیے، اور یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ تو پیدا کرنے والا یہ اللہ،
اس پر ایمان لانا یہ قرآن سے اور ان سے پہلے ہوگا، یہ اصول دین ہے، اور اس کی بات ماننا یہ رسالت، اور اس کا جواب دہ ہونا قیامت۔ یہ تین چیزیں اصول بنتی ہے، یہ اصول ہر ایک کے لیے ہے، اس لیے فرض ہے ان پر ایمان لانا۔ کافر پر کوئی اس کو اتنا پتہ ہے نا مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ایک آرڈر جاری کرتا ہے اور عوام تک نمائندے پہنچاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بادشاہ بات نہیں کرتا۔ جب دنیا کا کوئی بادشاہ جو ہے ہر ایک عوام کے ساتھ اپنی چھوٹی سی اس کی ریاست ہے، اسے بات کوئی نہیں کرتا، اس کو وکلاء شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بادشاہ چپ کر کے ایک کو کہے کہ میرا یہ حکم ہے، پھر اس کو دوسرے کو یہ حکم ہے، تیسرے کو یہ حکم ہے، چوتھے یہ نہیں ہے، ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ تو رسالت یہ ہوگی کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ بات نہیں کرتا، اللہ ایک منتخب کرتا ہے رسول ہونے، مخاطب ہوتا ہے، اور وہ جو مخاطب ہوتا ہے وہ عام رویے کے خلاف ہوتا ہے۔ منتخب جو ہوگا عام رویے کے خلاف ہے۔ دیکھیں کہ کوئی کالج پڑھتا ہے، یونیورسٹی پڑھتا ہے، مولانا بھی پڑھے ہیں، میں بھی پڑھا ہوں، اپنے اساتذہ سے پھر آگے پہنچایا ہے، ایسے اب خاموش گھر بیٹھے رہتے تو یہ کوئی چیز نہیں پہنچا سکتا، ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا۔ یہ ایک عام روٹین ہے۔ انگریزی کو کوئی استاد پڑھاتا ہے تو پہلے انگریزی پڑھتا ہے، کالج کا جو ہے تو پہلے پڑھتا ہے پھر پڑھاتا ہے، اور جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو تو پڑھانا شروع کر دے، جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو پڑھانا شروع کر دے، تو عقل کا یہ تقاضا یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کا نمائندہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ادھر قوم آباد ہے، ادھر قوم آباد ہے، ادھر آباد ہے، یہ آبادی ہوتی رہی، اللہ نے چاہا کہ یہ ایک قوم بنے، یہ ایک گھر کی طرح ہوں، تو اس کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ اجتماعیت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور پھر ادھر اعلان ہوتا ہے قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، میں سب کی طرف رسول ہوں۔ یہ سب کی طرف رسول ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہندوستان نہیں آئے، امریکہ نہیں گئے، یورپ نہیں گئے، رہے تو جزیرۃ العرب میں ہے، لیکن رسول سب کے لیے کیسے ہے؟ تو سب کے لیے اس لیے ہے کہ یہ اللہ نے اجتماعی کتاب نازل کی اور آگے انسانی کی طرف پیغام دیا کہ میں تمہیں ایک بنانے والا ہوں، ایک جگہ کام ہوگا تو سب وہاں ہو جائے گی۔ تو اب اس ایک ہی میں نمائندہ جو ہے کائنات کا نمائندہ، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ کی ہر بات سمجھ لینا عقل کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے نمائندہ چاہیے، اور نمائندہ پھر اس کی جو ہے نا پوری تشریح کرتا ہے۔ یہ قرآن اس نمائندے کے ذریعے اور پوری تشریح ہے، اور اس کی ایک بحث یہ ہے کہ لوگ ادھر سے برکت ملتی ہے، ادھر سے ملتی ہے، ادھر سے ملتی ہے، ادھر سے ملتی ہے، پر نہیں، اب ہم آپ کو عقل سے بات کرتے ہیں کہ برکت صرف ایک جگہ سے ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے برکت نہیں ملتی۔ تو یہاں دلائل عامہ، یہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے دلیل جو عام ہے، اور ایک دلائل خاصہ جو صرف مخاطبین کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب تین دلائل عامہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں وہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی ذات صرف وہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں، جو آپ مختار نہ ہو وہ برکات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اے مخلوق کو برکات دہندہ سمجھنے والو،
جن جن کو تم نے برکات دہندہ سمجھ رکھا ہے، زمین و آسمان میں وہ ایک ذرے کے مالک نہیں۔ کیسے برکات دہندہ ہیں؟ عموماً برکات دہندہ موتا کو سمجھا جاتا ہے، میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو سمجھا جاتا ہے، فرشتے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جنات کو سمجھا جاتا ہے، جنات کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ ستاروں کو سمجھے جاتے ہیں کہ ادھر سے برکات، ادھر سے چیزیں آتی ہیں، کام بنتے ہیں۔ ستارے کسی چیز کے مالک نہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ یہاں یہ قانون بیان کیا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نفی ہو، مسکال سے مراد، ذرے سے مراد انتہائی قیمتی ذرہ ہو۔ پھر اس کی تشریح اگلی صورت میں کر دی کہ نہیں، جو قیمتی نہ ہو اس کے بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر پلاسٹک نما جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس کے مالک نہیں ہے۔ کائنات میں کون ہے جو کسی چیز کا مالک ہو؟ اگر تھوڑا بہت اللہ نے کبھی دیا ہے تو وہ اللہ کا دیا ہو، وہ مالک کسی چیز کا نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ اللہ مالک نہ ہو، ایک نشاندہی کریں کہ اس کو آپ مالک ہوں، کوئی مالک نہیں۔ یہاں فرمایا برکات دہندہ وہ ذات ہو سکتی ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حکمران ہو، شے کا مالک ہو، اختیار ہو، مملوک نہ ہو، وہ مالک ہو، وہ برکات دہندہ ہو سکتا ہے۔ جن کو تم نے برکات دہندہ سمجھ رکھا ہے وہ مالک نہیں ہیں، وہ مملوک ہیں، بیدہ الملک نہیں ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ والے ہیں، اس لیے وہ برکات دہندہ نہیں ہیں۔ برکات دہندہ تو وہ ہوتا ہے جو مالک و چیز کا۔ یہ ایک دلیل عامہ، عقلی دلیل پہلی۔ اب دوسری، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بادشاہ بے اختیار نہ ہو، پارلیمانی نظام نہیں ہے کہ صرف دستخط کرے، وہ ہر چیز پر قادر بھی ہو۔ برکات دہندہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہو، اللہ کے سوا اور کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہر چیز پر قادر ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب ہر چیز میں موت، تمہارا کوئی اختیار نہیں چلتا، کوئی کام بنے تو اللہ کے محتاج ہوتے۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، تمہارا کوئی کام اس کے بغیر نہیں چل سکتا، اس کا ہر کام تمہارے بغیر چلتا ہے۔ دوسری دلیل یہ عامہ۔ اب تیسری، الذی خلق الموت والحیاۃ، اس نے پیدا کیا ہے موت و حیات کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تیسری دلیل یہ ہے دلائل عامہ میں سے کہ برکت دینے والی ذات، عقل کا تقاضا یہ ہے صرف وہ ہو سکتی ہے جو موت و حیات کا مالک ہو، جس کو خود موت آ جائے، جو مرنے کے طرف جا رہا ہو، وہ برکات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے! یہ تین دلائل عامہ بتائے گئے کہ اس کا قانون یہ ہے کہ برکت صرف وہی دے سکتا ہے جو مالک ہو، مختار ہو اور موت و حیات کا مالک ہو۔ اب موت و حیات جو جس نے زندگی کسی سے مانگی ہو اور موت کی طرف وہ رواں دواں ہو، وہ برکات دہندہ ہوتا ہے۔ یا موت کا جام اس نے پی لیا ہے، وہ کیسے برکات دہندہ ہو سکتا ہے؟ وہ برکات دہندہ نہیں ہے۔ برکات دہندہ وہی ہو سکتی ہے جس میں یہ تین خوبی ہو۔ بس یہاں ختم ہونے کے بعد کہ وہ اس نے یہ موت و حیات کا نظام درمیان میں، قرآن عام ہے نا کہ صرف ایک چیز کو نہیں چھیڑتا، اور نشان سارے کرنیں ادھر چلتی جاتی ہے، کہیں سبق کو چھوڑتا نہیں ہے کہ موت و حیات تو اس لیے کیا ہے
کہ یہ تمہاری امتحان ہو، تم اچھے کام کرنے والے کون ہو۔ اگر تم نے غلط پیپر حل کیا عزیز، اور وہ نمبر اضافی بھی دے سکتا ہے، اسے مالک معافی مانگ لو تو غفور، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ مالک اختیار ہے بس۔ یہ یہاں تک 3 دلائل عقلیہ کا بیان تھا جو عام تھے۔ اب دلائل نقلے یا اپنا خاصا، پہلی بات یہ جو ہے نا، یہ 8 دلائل چلیں گے۔ یہ پہلی دلیل جو ہے وہ اس میں اے غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھنے والا، ذرا اوپر دیکھ، اوپر دیکھ، الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو طبق در طبق، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی تناقض اللہ کے رحمان کی پیدائش میں تو نہیں دیکھے گا۔ فرج البصر، بار بار دید اوپر کر، حل تری من فطور، کوئی تمہیں دراڑ، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ پھر تمہیں کہتے ہیں ثم مرج البصر، پھر دوبارہ دید کر، کرتین، بار بار، 1000 بار اوپر تو دیکھ، ینقلب الیک البصر، واپس آ جائے گی تمہاری طرف دی، خاسئا، ناکام ہو کر وہ تھکی ماندی ہوگی۔ جتنی دفعہ تم اوپر جو نظارے کرے گا، اوپر نظاروں میں تمہیں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے۔ چلو ساری اوپر نظر نہیں آتی، آپ یہ کہیں کہ آسمان جو 7 ہے، میں نے تو نیچے آسمان کے بھی نظر آ رہے ہیں، چلو ساری تمہیں نظر نہیں آتی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مزین کر، خوبصورت کر دیا نچلے آسمان کو چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا اس کو، رجوم، یہ انگارے اور چنگاری شیاطین کے لیے تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ یہ جو اگر اوپر آسمانوں پر نظر نہیں جاتی تو ذرا ستاروں کے جمگٹے کو دیکھ، کیسے ہم نے خوبصورت بنا دیا۔ فرمایا اوپر دیکھ، سب سے آسان چیز جو ہے تنقید کرنا ہے، سب سے آسان ہے، اور سب سے مشکل تعمیر ہے۔ کسی پر تنقید کرنی ہو تو فوراً، پھر اس کے مشکل جو ہے وہ تعمیر ہے۔ دیکھو یہ مسجد بنی ہے، اس کی تعمیر مشکل ہے، اس میں سالوں لگ گئے، اگر اس میں تخریب کرو تو 1 گھنٹے میں یہ گر جائے گی۔ تنقید آسان، تعمیر مشکل۔ تم اوپر دیکھو نا، ذرا تنقید کرو نا، بھئی آسمان ادھر نہیں ہونا چاہیے، ادھر فلاں چیز ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے ہو، تھوڑا سا ستاروں پر تنقید کرو نا کہ یہ ستارہ ادھر نہیں ہونا چاہیے، یہ ادھر ہونا چاہیے، یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، بالکل تمہاری دلیل تھکی ماندی ہو جائے گی، لیکن تم جو ہے یہ اس میں کسی قسم کی تنقید کر ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے تنقید کرنا۔ تو جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو ثابت ہو جاتا ہے یہ بات کہ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اے غیر اللہ سے برکات مانگنے والے، تم ذرا اوپر دیکھو تو جواب تمہیں اوپر سے یہ آئے گا کہ برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی برکات دہندہ نہیں ہے۔ یہ یہاں کرنے کے بعد اب شیخ جس طرح پڑھایا کرتے تھے نا، میں اسی طرز پر، اسی چیز پر لے آ رہا ہوں۔ آیت نمبر 15 میں آ جائے، آگے چلے جائے، اسی صورت میں 15۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا
فامشوا فی مناکبہا کلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ اوپر دیکھے تو جواب آئے گا کہ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ چل چھوڑ بھائی، اوپر نہیں دیکھتا، نیچے دیکھ، نیچے دیکھ کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے کتنا نرم بنا دیا ہے، کتنی ٹھوس چیز ہے۔ جب آپ چاہیں اس میں خود گڑھا کھود دیں، چاہے تو مکان بنا دیں، چاہے تو سڑکیں بنا دیں، چاہے تو اس کو کھیت بنا دیں، جس طرح آپ کہتے ہیں آپ کے لیے تابع فرمان ہے، اور برکات وہ رزق پیدا کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اوپر دیکھے گا تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اب نیچے دیکھے گا تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہی تو اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین کو نرم، فامشوا فی مناکبہا، اس کی کندھوں میں آپ چل سکتے ہیں، کلوا من رزقہ، اس کے رزق تم کھا سکتے ہو، وإلیہ النشور، اسی طرف آپ نے واپس پھر جانا ہے۔ جتنا تم زمین سے مفاد حاصل کر سکتے ہو تو کرو۔ جب زمین کا تم نظام دیکھے ہوئے تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ نظام ہمارے برکات دہندہ نہیں چلا رہے، یہ نظام صرف اللہ چلا رہا ہے، تو برکت دینے والی ذات بھی اللہ ہے، برکت وہی دے گا، اسی کی برکت آئے گی۔ اے مشرک، اوپر دیکھتا ہے تو نظر آئے گا کہ برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے، اوپر نہیں دیکھتا، تھوڑا سا نیچے دیکھ تو برکات دہندہ تمہیں اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اچھا، اوپر بھی نہیں دیکھتا، نیچے بھی نہیں دیکھتا، تھوڑا سا فضا میں نظر کر۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اوپر دیکھو، برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اوپر نہیں دیکھ سکتا، نیچے دیکھ، برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر یہ نہیں دیکھتا، اوپر بھی نہیں دیکھتا، نیچے بھی، تھوڑے سے فضا میں دیکھنا کہ پرندے پاؤں پھیلاتے ہیں، یہ پرندے اڑ رہے ہیں، چند دانے چڑیا اپنے بچے کو کھلاتی ہے اور کیڑا مکوڑا لے آتی ہے۔ اللہ نے کتنی برکت دی ہے کہ وہ طیارہ بن گئے ہیں، چل رہے ہیں، فضا میں چل رہے ہیں۔ اس کو کس نے برکت دی ہے؟ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے۔ اوپر دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، نیچے دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، فضا میں دیکھ پرندوں کی تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی برکات دہندہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے۔ آگے فرمایا چلو، اوپر بھی نہیں دیکھتا، نیچے بھی نہیں دیکھتا، فضا میں بھی تو نہیں دیکھتا، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھ لے۔ هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اوپر دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، نیچے دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، فضا میں دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، اپنے آپ کو دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات۔ ماں باپ کے انتہائی ناپاک قطرہ خون کا قطرہ جمع ملا تو اللہ نے اس قطرے میں کتنی برکت رکھی ہے، آنکھیں بنا دی ہیں، دل بنا دیا ہے، کان بنا دیے ہیں، تمہیں کتنا انشاء خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ تھوڑا سا وہ دیکھ لیں، پھر آپ سمجھ آئے۔ 18ویں سپارے کی ابتدا دیکھیں، 18ویں سپارے کی ابتدا۔
آیت نمبر 12، 18 سپارے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 پہلے صفحے پر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، اس کے بعد ہم نے اس کو نطفے کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ آدم کو، ہوا کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا اے من جنسها، اللہ اس کی جنس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ اس کی بیٹی نہیں تھی، اس کی جنس تھی، زوجہا فرمایا، بنتہا نہیں فرمایا۔ اور مرد بچے نہیں دیتے۔ آدم علیہ السلام ہوا کی ماں نہیں تھی، ہوا، اور اس طرح اللہ نے ہر جاندار کو اس کے جوڑے کو پہلے پیدا کیا۔ عام طور پر عام بچے سوال کرتے ہیں مرغی پہلے پیدا ہوئی ہے کہ انڈے پہلے پیدا ہوئے؟ ان کو کہو کہ نہیں، صرف مرغی نہیں پیدا ہوئی، مرغی مرغا پہلے پیدا ہوئے ہیں، پھر انڈے پیدا ہوئے۔ اسے یہ مرد عورت نر مادہ سارے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نطفے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ اگرچہ نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنے کن کے ساتھ نطفہ پیدا کر دیا، اور وہ بھی ماں کی پیٹ میں۔ ثم جعلنا نطفۃ، یہ اس نطفے کو کبھی ہم نے علقہ بنایا، کبھی مضغہ بنایا، کبھی اس کو ہڈیاں بنائی، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا بات ہے کہ کتنی احسن الخالقین۔ اگر فرض کرو کوئی بنانے والے ہوتے تب بھی اللہ ان سے آسان ہوتا۔ یہ بنائے، یہ نہیں ہے کہ بہت سے بنانے والے ہیں اور اللہ اس کا آسان ہے، نہیں، فرض کرو کوئی خالقین ہوتے پھر بھی وہ اتنا نظام نہیں بنا سکتے جس طرح اللہ نے بنایا۔ یہ کیونکہ بات برکت کی چل رہی ہے، یہ برکت دینے والی ذات ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم سب نے، دیکھو یہاں استثناء نہیں کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، آدم اور ہوا، اور پھر اس کے بعد جتنے نطفے سے پیدا ہوئے وہ سارے، جن میں ہم نے روح ڈالا ہے، سب میت ہونا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر سب نے میت ہونا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن سب نے زندہ ہونا ہے، قیامت سے پہلے نہیں۔ یعنی جس نے موت کا جام پی لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام موتا میں شامل ہیں، زندوں میں شامل نہیں ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت زندوں میں شامل تھے۔ تو جب یہ آیت کا مصداق پورا ہوا، انک میت کا پورا ہوا، تو اب بھی موتا میں شامل ہو گئے۔ اب موتا سے نکال کر زندوں میں لانا قرآن کے خلاف ہے، اور قرآن کے مقابلے میں قول کٹورا کوئی چیز پیش نہیں ہوتا۔ ایمان اور کفر کا معیار یہ ہے کہ قرآن کے مطابق عقیدہ رکھا جائے تو ایمان ہے، قرآن کے خلاف عقیدہ رکھا جائے تو کفر ہے۔ باقی کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، فرقہ کوئی کافر نہیں ہے۔ اصل کفر و ایمان کا معیار یہ قرآن ہے۔ بس جس نے قرآن کو مان لیا، واللہ کل 3 گروپ بنتے ہیں، 3 گروپ۔ ایک گروپ یہ ہے والذین کفروا، جنہوں نے کہا میں اسلام قرآن کو نہیں مانتے، یہ پہلا گروپ ہے۔ اور دوسرا وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھوٹا سمجھا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا۔ آپ کو مسلمان اور اس میں کوئی نہیں ملے گا جو کہتا ہے کہ فلاں جھوٹی ہے، نہیں، جھوٹا کیسے بنے گا؟ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ریاضی کا سوال ہے کہ 2 + 2 جواب 4، اگر یہ صحیح ہے، 2 + 2 جواب 5 غلط ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں 2 + 2 جواب 5 صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 4 کا مکذب ہے۔ قرآن ایک عقیدہ بیان کرتا ہے، ایک آدمی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔
اس کو سچا سمجھتا ہے، جس کا مطلب قرآن کی آیت کا مکذب ہے. مکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ دو گروپ آ گئے، ایک گروپ کھل کر انکار کرنے والے، ایک گروپ تکذیب کرنے والا، اور تیسرا گروپ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جو کچھ اترا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ وہی ہے، اور ہر مومن کا وہی عقیدہ ہے، بس اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں. بہرحال اب واپس آ جائیں کہ اللہ نے، تم اپنے آپ کو دیکھو، اور تمہارے دیکھنے میں یہ تمہیں بات جب سمجھ آئے گی، اپنے آپ کو دیکھے گا تو اس نتیجے پر جا کر پہنچے گا کہ برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برکات دہندہ نہیں. هو الذی انشاکم، وہی اللہ تو ہے جو تمہیں پیدا کیا ہے اور بنایا تمہارے لیے کان، آنکھ، دل. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا کہ تم شکر نے ادا کرے. تم میں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو شکریہ ادا کریں گے، اکثر شرک والے. کیا بات ہے، شکرانے والے تھوڑے، اکثریت شرک والی. لیکن تم اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں نتیجہ نظر آئے گا کہ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے. اوپر دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، نیچے دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، فضا میں دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، اپنے آپ کو دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے. چلو اس کو چھوڑتے ہیں، پھر ان سب دلائل کو. اوپر بھی نہیں دیکھتا، نیچے بھی نہیں دیکھتا، فضا کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. قل هو الذی ذراکم فی الارض، ذرا اپنے قبیلے کو دیکھ لے. ایک آدمی تھا، شادی ہوئی ہے، پھر بچے بن گئے. کس نے برکتیں دی ہیں یہ؟ اور تمہارے یہ ہر ایک کا ایک قبیلہ ہے. ایک اگر دیکھو نا، دادی نانی کو بڑی ہو تو اس کے جو نواسی نواسیاں، پوتے پوتیاں، اور اس کے بیٹے اور اس کے بہو اور اس کے جو خاندان نظر آتا ہے، کتنا نظر آتا ہے. ایک عورت کو، ایک بوڑھی عورت کو اللہ نے کتنی برکت دے دی ہے. تھوڑا سا اپنے قبیلے کو دیکھ، اپنے باپ دادے کو دیکھ، اس باپ دادا کی اولاد میں کتنا کچھ اللہ نے ان کو بڑھا دیا ہے. اوپر دیکھے تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، نیچے دیکھے تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، فضا میں دیکھے تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، اپنے آپ کو دیکھے تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات. اگر ان سب کو تو نہیں دیکھتا کہ اپنے قبیلے کو دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے. اب آخری بات یہ ہے، سب کو چھوڑ دے، اپنے پینے کی چیز کو تو دیکھ لے. کس نے سمندروں میں برکت رکھ کے آبی بخارات بنائے؟ ہوا نے کروڑوں ٹن پانی اٹھا کر دوڑتی چلی گئی. پھر جا کر جہاں جہاں اللہ کو منظور ہوا وہاں قطروں کی شکل میں یا باری کی شکل میں، برفباری کی شکل میں یہ بہہ پڑے. پھر زمین نے سٹور کر لیا، کبھی چشمے بن گئے، کبھی دریا بن گئے، کبھی تمہارے زمین کے اندر کنویں اور سٹور کر دیا. تو دیکھتا نہیں ہے کہ تیرے پانی پینے میں اللہ نے کتنی برکت رکھ دیا ہے. ہزاروں میل سمندروں سے دور بیٹھا ہے، پانی تمہیں ادھر مہیا ہو رہا ہے، مل رہا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ایک پانی کو اللہ خشک کر دے، نیچے کر دے، لے جائے، بارشوں کا نظام بن جائے، فمن یاتیکم من ماء مہین، چشمے دار پانی کو لائے گا، ادھر برکت کون دے گا؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اوپر دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، نیچے دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اپنے فضا میں دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے،
اپنے آپ کو دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، قبیلے کو دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، پانی کو دیکھ لے تو برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے۔ ثابت ہوا تبارک الذی بیدہ الملک، کیا بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رات کو اگر سو کے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جب جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اسے عذاب قبر ممکن ہے، اس کے عذاب نہیں قبر نہیں ہو سکتا۔ اب ہم باقی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، کیا بات ہے ہمارے مشائخ کی۔ جن لوگوں نے اس برکت دینے والے مسئلے کا انکار کیا، عذاب و جہنم، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بڑی بری جگہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، جب ڈالا جائے گا تو اس میں سخت آواز دیکھا، وہ جوش مار رہی ہو، قریب ہے کہ پھٹ جائے وہ غصے سے۔ کلما القیا فوج، جب ڈالی جائے گی اس میں ہر گروہ، ہر علاقے کے لوگ، ہر ایک، شیخ فرمایا کرتے تھے ہر مشرک پیر کے مرید، پیر بہنا اور پیر بھائی، مشرک پیر کے مرید، پیر بہنا اور پیر بھائی۔ سالہم خزنتہا، پوچھے گا جو جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا؟ قد جانا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ فکذبنا، اب سمجھنا یہ مسئلہ، فکذبنا، ہم نے اپنے عقیدے کو سچا مانا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک برکات دہندہ ہے، ہم نے کہا یہ حضرات ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، کدھر ہے یہ؟ فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کہا کہ اللہ نے اس مسئلے میں کوئی اتارا ہی نہیں ہے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ دیکھیں ایک نظام چلتا ہے، موحد کو اللہ، جو موحد ہے موحد توحیدی، اس کو کبھی مخالف مشرک نہیں کہے گا، جو کچھ کہے وہ کہے گا، تو گمراہ ہے، تو شرارتی ہے، تو فلاں ہے، تو گستاخ ہے، تو فلاں ہے، گمراہ نہیں کرے گا، یہ نہیں مشرک۔ اور ادھر فتویٰ یہ آئے گا کہ تو شرک کرنے والا ہے۔ یہ تو یہ بڑی عجیب چیز نظر آتی ہے۔ ہم نے کہا کہ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے یہ نسبہ سے کسی بزرگ کی کتاب لکھی ہوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو پڑھ لیں، اور نہ کہ لو اس کی سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے، اللہ کی کتاب کی بات۔ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے، میں بحیثیت مفتی کے آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہر امتی کے لیے فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض کفایہ دوسرے مسائل ہیں۔ اب اس کی میرے پاس کیا دلیل ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ عام ترجمہ کر رہا ہوں، اتباع کرو اس چیز کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، اتباع کرو۔ اب یہ جو اتباع ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اتارا گیا ہے، اتباع کس بات کی کرے گا؟ اتباع صرف انکار کی کرے گا، یہ اتباع ہے۔ اتباع تب ہے کہ جو اس نے حکم دیا ہے، جسے اس نے روکا ہے، اس کو کی اتباع کرو، اس پر چلو، جو عقیدہ بتایا اس پر چلو، جو جسے روکا ہے رک جاؤ، جو عمل کیا حکم دیا ہے کرو، جس نے روکا رک جاؤ۔ اتباع تب ہوگی کہ وہ اس کا مفہوم سمجھے گا۔ اور اس کی دوسری آیت یہ ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہے کاش کہ ہم قرآن کو سن لیتے اور ناقل یا گھر بیٹھے سمجھ لیتے۔
ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ یہ سب کے لیے ہے، اس لیے آگے پریشان آپ حال نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے فوت ہو گئے جنہوں نے سب قرآن مجید نہیں سنا تھا، نہیں یہ کہ، لیکن انہوں نے زندگی قرآن کے لیے دے دی، سب جنتی۔ اب مسئلہ دوسرا نکل آیا کہ ایک آدمی بوڑھا ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا، کہ تو روزانہ پڑھنا شروع کر دو، بس اگر موت آئے گی جنتی۔ ارادہ کا یہ ہوگا، یہ بات اس طرح بات ہے اس کے۔ اور تبلیغ فرض ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تبلیغ قرآن کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول تبلیغ کر جو تیری طرف اتاری گئی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ باتیں نہ کی، اس کو نہ پہنچایا، پھر آپ کی رسالت کا حق ادا نہیں ہوا۔ تبلیغ کرنا ضروری ہے، لیکن کسی بزرگ کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی کرو، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور تبلیغ کی طرز بھی وہی ہو جو صحابہ کرام کی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی کتنا کچھ کہتا رہے، میں چھوٹا سا مولوی ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جو صحابہ نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے اور اس سے کوئی اور طریقہ زیادہ اچھا ہو گیا ہے، میں تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ بھی شک کرتے رہے، آپ کو ہر ایک کو اختیار ہے، ہمیں تو یہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو آدمی قرآن سنتا نہیں ہے یا سمجھتا نہیں ہے وہ افسوس کرے گا، لیکن اس وقت اس کا افسوس کام نہیں آئے گا۔ وقت پہ کافی ہے قطرہ ابر خوش انگام کا، جب جل گیا کھیت تو میم برسا کس کام کا، اس وقت کچھ نہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، شیخ القرآن رحمۃ اللہ فرماتے ہے ہون بانی کھڑے ہون دے ہے مشرکا ہون بانی کھڑے ہون، اب نہیں لے آئے، اب آپ کا اعتراف ہے، اس وقت تو لڑتا تھا، یہ کرتا ہے۔ اور یہ شیخ ہمیشہ یہ بھی زیادہ فرمایا کرتے تھے، شیطان بڑا حرامی ہے، بزرگوں کو زندگی میں مرواتا ہے، جب مر جائے تو پجواتا ہے۔ یہ شیطان بڑا حرامی ہے۔ اب تو فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب اردو میں تو دبا ہوں، ہماری سرائکی میں معنی کرتا ہوں، چخے تھی من جہنمی، یہ ساری سرائکی زبان ہے، پتہ نہیں آپ کی زبان یہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی، ہمارے ڈیرے کی یہی چلتی ہے، یہ کہیں کہ دور یہ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دفع ہو جائیں جہنمی لوگ۔ ان الذین یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دے کے اور اسی کو برکات دہندہ سمجھتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ اسروا قولکم او اجہروا بہ، برکات دہندے کا عقیدہ دل میں رکھو یا لوگوں کو ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تیرے عقیدے کو جانتا ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کیا جس نے نہیں کیا کیوں نہیں جانتا، وہ جس نے پیدا کیا ہے، هو اللطیف الخبیر، وہی باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب وہ جو میں نے پہلے ترجمہ کیا اس آیتوں کو چھوڑ جائیں گے، آگے پڑھتے ہیں۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم امن میں آ گئے جو ذات آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ زمین کو دنسا دے، ویا تمور، وہ کانپنے لگے لرزنے لگے، یا تم امن میں آ گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ بھیجے تمہیں تند ہوا، بس جان لو گے کہ کیسا تھا میرے ڈرانے والا۔ اے غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھنے والا، کیا تمہیں گارنٹی ہے کہ اللہ زمین میں دنسا دے تمہیں، یا تمہیں اللہ آسمانوں کی طرف عذاب پہنچا دے؟ تو بتا دے کون تمہیں برکات دے گا، کون بچائے گا؟ آج کل کورونا کی وبا آئی ہوئی ہے اور ایسا دشمن سے خوف ہے نا کہ بڑا خوف ہے۔ قرآن بڑی عجیب انداز سے سورہ فجر پڑھ کے دیکھے نا، بڑی عجیب ہے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، دنیا کی سپر طاقت تھی اس وقت عادی، لم یخلق مثلھا فی البلاد، شہروں میں اتنے نہیں تھے،
وجا و سمود الذین جابوا الصخر بالواد، سمودی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر رکھ دیا، وفرعون ذی الاوتاد، اور دنیا کا بہت بڑا حکمران جس کی حکومت کی میخیں اتنی مضبوط تھیں کہ 70,000 بے گناہوں کو قتل کر دیتا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ الذین طغوا فی البلاد، شہروں میں فساد، شہروں میں جو ہے نا سرکشی کی، ظلم کیا، فاکثروا فیہا الفساد، امن کے بجائے پوری دنیا میں فساد کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کا عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ یہ تو پچھلی قوموں کا تاریخ بیان کیا ہے۔ آگے اللہ نے جو فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب کمین گاہ میں مورچے میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے ہے۔ تم اگر اس طرح بدماشی کرو گے تو تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ تم نہیں بچ سکتے۔ اور کوئی کون سا عذاب؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا عذاب یہ آئے گا جو خوف طاری ہوگا، والجوع، پھر غربت آئے گی، وَنَقْصٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر مالوں میں جانوں میں کمی آئے گی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے اس میں یہ دنیا میں جو وبا پھیلی ہے یہ عذاب الہی ہے، اس سے احتیاط بے شک کرو، اس کا انکار نہیں کر رہا میں، لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے، اس کا علاج ہے ما کان اللہ معذبہم یستغفرون، اللہ سے معافی مانگو، بس یہ اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ اس عذاب میں ہمیں مبتلا نہ کرے، اللہ ہمارے خاندان کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے قریبوں کو اللہ اس عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بہت سے آئے تھے جنہوں نے اللہ کو برقات دہندہ نہیں سمجھا تھا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ہم نے عذاب کا کوڑا ان پر کیسا برسایا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بلا کون ہے یہ جو تمہارے لیے لشکر بنے گا، مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ کافر لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا کون ہے جو رزق دے گا اگر اللہ اس کو رزق بند کر دے؟ بلکہ پڑے ہوئے ہیں، غصے ہوئے ہیں بڑی سرکشی میں اور نافرمانی میں۔ وہ شخص جو چلے الٹا اپنے چہرے پر، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا سیدھے راہ پر چلے جو غیر اللہ کو برکات دیتا سمجھتا ہے، یہ بالکل الٹا ہے۔ جو اللہ کو برکات دیتا سمجھتا ہے یہ صحیح چل رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو ڈرانے والا ہوں۔ جب دیکھو گے قریب ان کے چہرے پر بگڑ جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے برکات دہندہ مسئلے کا انکار کیا، کہا جائے گا کہ یہی ہے کہ جس کا تم دعویٰ کر رہے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، فرما دیجئے کہ اگر مجھے اللہ ختم کر دے، مجھے اور میرے ساتھیوں کو، یا رحم کرے، تو یہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کون بچائے گا جو انکار کرتے ہیں برکات، مسئلہ برکات دہندہ کا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ قل هو الرحمن وآمنا به، فرما دیجئے رحمان ہے، ہم نے اس کی تمام صفات پر ایمان لایا ہے، ہم مانتے ہیں کہ برکات دہندہ صرف وہی ہے، وعلیہ توکلنا، اور اس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ کھلی گمراہی میں، وہ یقین ایک دن جان لے گا۔ بھائی اندر